أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وَإِذَا فَعَلُوا اور جب کرتے وہ فاحشتاً بے حیائی پر مبنی کام، اور جب کرتے وہ بے حیائی پر مبنی کام، قالو کہتے وجدنا پایا ہم نے علیہا اس طریقے پر آباءنا اپنے باپ دادے کو، واللہ اور اللہ تعالی نے امرنا بہا حکم دیا ہمیں اس کام کا، قل فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بے شک اللہ تعالی نہیں حکم دیتے بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کا، اتقولون علی اللہ آیا تم کہتے ہو اللہ تعالی کے متعلق وہ بات ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ بے حیائی پر مبنی کام جس کی قرآن حکیم نے نشاندہی کی ہے، اس میں یہ بھی منقول ہے کہ بے حیائی کے کام سے مراد ہے شرک، کیونکہ اس کائنات میں شرک سے بڑی بے حیائی کوئی نہیں کہ بندہ پیدا کرنے والے مالک و مختار کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے، اس سے بڑا بے حیا اس روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ منقول ہے کہ بے حیائی سے مراد ہے شرک۔ دوسرا مطلب وہ یہ کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر، کیوں؟ کہتے تھے کہ ان کپڑوں کے ساتھ تو ہم گناہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہوں والے کپڑے ہم کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران کیوں پہنے؟ حالانکہ جن کپڑوں کے ساتھ گناہ کرتے ہیں ان کا فکر ہے جسم کے ساتھ گناہ نہیں کرتے تھے، یا پھر کعبۃ اللہ میں ٹولیاں بنا کر وہی کپڑے پہن کر نہیں بیٹھتے تھے؟ ان سے کہا جاتا یہ بے حیائی کیوں کر رہے ہو؟ لباس اور ستر ڈھانپ کے تم طواف کیوں نہیں کرتے؟ دو باتیں کرتے، اللہ نے ایک بات کا رد یہاں کیا، ایک بات کا رد اور مقام پہ کیا۔ پہلی بات، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادے کو یہ دیکھا ہے کہ وہ یوں کرتے ہیں۔ باپ دادا آج بھی یہ وہ وتیرہ باقی ہے، کیوں کرتے ہو؟ کہتے جی ہمارے باپ دادے کا مذہب ہے،
ہمارے بڑوں نے یوں کیا۔ قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کون سے تمہارے باپ دادے جن میں خود بھی عقل کوئی نہیں اور وہ خود راستے پر بھی موجود کوئی نہیں، جو خود بے عقل ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے طریقے کو تم فالو کر رہے ہو۔ ہاں، باپ دادے کو فالو کرنا ہے تو خلیل ابراہیم کا طریقہ فالو کرو، ہیں تو وہ بھی تمہارے آبا و اجداد۔ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو کہ ہم ابراہیم خلیل کی آل اولاد ہیں۔ اس جیسا باپ دادا ہو تو میں اللہ پاک نے کبھی بھی پیروی سے منع نہیں کیا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل کا نقش قدم اختیار کر، ان کا نقش قدم، اس کے اوپر چل۔ منع نہیں کیا میں نے، لیکن باپ دادا عقل مند و دیندار و مذہب والا ہو، مذہب سے واقف ہو، اور تم جس باپ دادے کی بات مان رہے ہو وہ بے عقل، بے ہدایت، راہ راست پر موجود نہیں۔ دوسری دلیل یہ، ہم ننگے طواف کرتے ہیں اس لیے کہ واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پروردگار عالم نے جواب دیا سنو، میں اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ وہ فرشتوں کی جماعت جسے گناہ سے کوئی لین دین نہیں، جملہ سنیں، فرشتوں کی وہ جماعت جسے گناہ سے کوئی لین دین نہیں، اور فرشتوں کی وہ جماعت جن کے متعلق میں اللہ پاک کہتا ہوں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتوں کی جماعت میں کسی نے بھی کبھی میں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی۔ میں بے حیائی کا حکم کیسے دوں فرشتوں کی وہ جماعت جو کرامن کاتبین کی شکل میں تمہارے دائیں بائیں بیٹھی ہیں؟ جب تم بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے یا غسل کے لیے جاؤ، لباس اتارنا ہوتا ہے، میں اللہ پاک نے کرامن کاتبین جیسے حساس فرشتوں کو بھی تمہارے اس مقام پر جانے سے منع فرما دیا۔ کرامن کاتبین باہر رک جاتے ہیں، بندہ بیت الخلاء سے باہر آئے پھر ساتھ ہو لیے، اللہ فرماتے ہیں میں تو ان فرشتوں کو بھی جن میں گناہ کا تصور ہی کوئی نہیں، ان کو بھی میں اللہ تمہارے اس موقع پر قریب نہیں جانے دیتا۔ تم یہ کہو کہ اللہ پاک نے ننگے طواف کرنے کا حکم دیا ہے، نہ، بلکہ ذرا میں اللہ کریم کی بھی سن لو، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، میں اللہ پیغمبروں کو اس لیے مبعوث کرتا رہا کہ بے حیائی کا خاتمہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے
کہ میں اللہ پاک خود بے حیائی کا حکم نامہ دوں؟ اور یہ جو تمہاری زبانیں کھلی ہیں جو جی میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو۔ اللہ نے فرمایا لوگو اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے متعلق تم وہ باتیں کر رہے ہو جن کا تم خود کو بھی علم۔ اچھا، اللہ نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا، اللہ کے بارے میں غلط باتیں نہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا کس بات کا ہے جی؟ قل امر ربی بالقسط، اللہ نے تمہیں انصاف کا حکم دیا ہے۔ اور یہ قسط کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔